بغداد کا ایک حکمران ایک رات اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ خواب میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا نے فرمایا کہ تمہاری قید کے اندر، یعنی کہ تمہارے شہر کے اندر جو جیل ہے اس کے اندر ایک قاتل قید ہے، اس کو تم آزاد کر دو۔ تو یہ جب صبح اٹھا تو اس نے اپنے وہاں پر جو دربار میں اس کے لوگ تھے ان سے کہا کہ یار جو جیل میں جو بھی قیدی ہیں ان سب کی جو رجسٹر ہے وہ لے کے آئیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کون کس کیس کے اندر یہاں پر قید ہے۔ تو وہاں پر وہ جب سارے کیسز لے کے آئے تو دیکھا کہ اس میں کوئی بھی قاتل نہیں تھا، دوسرے مجرم تھے، مختلف انہوں نے جرم کیے ہوئے تھے لیکن کوئی بھی قاتل نہیں تھا۔ تو بچہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہوا؟ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا تو وزیر نے کہا ایک کیس کی لسٹ میرے پاس بھی ہے، میں وہ لے کے آتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں اگر آپ کو اس میں مل جاتا ہے۔ تو وہ وزیر جب لے کے آیا تو ان کیسز کی فہرست کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک قاتل نکلا۔ تو بادشاہ نے جلدی کہا کہ اس کو جلدی یہاں پر لے کر آؤ۔ تو لوگ گئے، اس کو وہاں سے جیل سے نکالا اور بادشاہ کے سامنے لائے اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ تو کس جرم میں قید ہوا تھا، تجھے کس لیے یہاں پر قید کیا گیا ہے، تیرا جرم کیا تھا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے میں بے وجہ قید ہوا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، مطلب جیسے بناتے ہیں لوگ بہانے۔ تو جب بادشاہ نے زیادہ اس کے پر اصرار کیا تو پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم 4-7 لوگ تھے جو چور بھی تھے، مختلف گناہ کرتے تھے، مطلب مل کے اور ہم نے بغداد شہر کے قریب ہی شہر پڑتا ہے جہاں پر ہم نے ایک اڈا بنا کے رکھا تھا۔ کہتا ہے کہ وہاں پر ایک اڈا تھا جہاں پر ہم مختلف لوگوں کی عورتوں کو بلاتے تھے، ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے اور شراب پیتے تھے، مطلب سارے گناہ کرتے تھے۔ اور وہاں پر مختلف عورتوں کو دھوکے سے بلواتے تھے، مطلب کسی عورت کو پیسے دیے وہ کسی عورت کو برگلا کے وہاں بلاتے تھے، تو اس طرح ان کا وہ اڈا چلتا تھا۔ تو اس نے کہا ایک دن ہم اپنے اڈے کے پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھی آنٹی اس اڈے کے اندر داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جیسے وہ اڈے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ہوا اس کو۔ تو میں اس کو ایک سائڈ پہ لے کے گیا، میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، آپ یہاں پر خود آئی ہیں اور آپ یہاں پر آ کے چلا رہی ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا میں یہاں پر نہیں آئی، لیکن یہ جو عورت ہے یہ دھوکے سے مطلب اپنے جال میں مطلب مجھے الٹی سیدھی باتیں بتا کے یہاں پر لے کے آئی ہے، اور میں سید ہوں، میرا نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مجھے اپنی عزت پیاری ہے، آج آپ میری عزت بچا لیں تو میں قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے آپ کی سفارش کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ اب تیری عزت کے اوپر یہاں پر آنچ بھی نہیں آئے گی، میں اپنا سر کٹوا دوں گا لیکن تمہاری عزت کے اوپر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ سید ہے اور اس کو ہم جانے دیں گے، اور مطلب اس کے بال کو بھی ہاتھ لگانا ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو دوسروں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گھر آئے ہوئے شکار ہم ایسے جانے دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مجھے بڑا غصہ آیا، میرے پاس کھنجر تھا، میں نے اسی ٹائم کھنجر نکالا، ایک کو اسی جگہ پر قتل کر دیا۔ جیسے اس کو قتل کیا تو اس نے مطلب چلایا وغیرہ تھا تھوڑا، لیکن مر تو گیا اسی جگہ پہ۔ تو آس پاس کے لوگ آ گئے تو لوگوں نے مجھے پکڑ کے کورٹ میں پیش کر دیا اور وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ تو پھر کورٹ میں میرے پر کیس چلا، کیس کے اندر میں یہاں پر آ کے اندر جیل کے اندر پہنچ گیا۔ کہتا ہے کہ 4 سال ہو گئے اس واقعے کو، آج تک کسی نے نہیں پوچھا اور آج آپ نے بلایا ہے اور اس کی کوئی وجہ؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے
اس کام کے پر، کیونکہ یہ وہ قتل ہے جو جرم نہیں ہے. آپ نے کسی کی حفاظت کرتے ہوئے، کسی کی عزت کو بچاتے ہوئے اور ایک سید کی عزت بچاتے ہوئے آپ نے یہ قتل کیا. تو آپ آزاد ہیں، اور آپ کو میں سون اور چاندی کے بہت زیادہ انعام آپ کے لیے میں نے نکال کے رکھے ہیں. تو اس نے کہا مجھے دوسرا کوئی انعام نہیں چاہیے. اگر میں آج انعام آپ سے لوں گا تو یہ قیامت کے دن مجھے حضور سے نہیں ملیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے اس کا انعام مجھے آقا دو جہاں اپنے ہاتھوں سے دے.